جو حیثیت بتائی ہے وہ بہت بڑا ہے. امة وسطا لتكونوا وجعلناكم، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا. دوسری آیت میں ہے کنتم خیر امة، تم بہترین امت ہو، اقوام عالم میں سب سے بہتر ہو، تمام امتوں میں سب سے اچھی ہو. اور اس اچھائی کی وجہ کیا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. تین بنیادی وجہیں بتائی گئی. سب سے پہلی وجہ اللہ پہ ایمان رکھنا، کہ تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. دوسری وجہ ایمان کے تقاضے کی تکمیل دو طریقے سے کرتے ہو. ایک یہ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اس روئے زمین پہ برے کام انجام نہ پائیں، ان برائیوں کو روکنا اور اس زمین کو لہراتی کھیتی کی طرح امن و امان کا گہوارہ دیکھیں. اس کے لیے اچھائی کا حکم کہ بھلائی کرو. اچھائی اور بھلائی کا لفظ بہت عام ہے. انسان کی عقل خاص طور پہ شریعت کی رہنمائی میں جس چیز کو اچھا سمجھتی ہے اس اچھائی کا حکم دیا جائے. سماج میں، معاشرے میں، اسٹیٹ میں اور عالم میں بھلائی کا دورہ ہو اور برائیاں مٹائی جائیں. یہ دو ذمہ داریاں ہیں جس امت. اسی لیے قرآن نے اس امت کو کیا کہا؟ شہداء علی الناس، لوگوں پہ نگراں ہو. یہ امت پوری دنیا کی اقوام کی، قوموں کی نگراں بنائی ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگرانی کرے. اس کی ذمہ داری ہے کہ برائی نہ ہونے دے. اس کی ذمہ داری ہے کہ اس ظلم کا خاتمہ کرے. اس کی ذمہ داری ہے کہ عدل و انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کرے. آج اس امت نے اپنی اس حیثیت عرفی کو، جو اس کا ہنر تھا، جو اس کا منصب تھا، کہاں پڑی ہے یہ امت؟ اس امت کو چاہیے کہ اپنی حیثیت عرفی کو، اپنے منصب کو پہچانے اور اٹھے اور بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس کو شعار بنانا. شروعات ہوتی ہے اپنے گھر سے. گھر کی چہار دیواری میں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص نگراں ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے اور اپنی رعایا، اپنے ماتحتوں کے متعلق ہر ایک شخص سے سوال کیا جائے گا. گھر کا شوہر، گھر کا باپ، گھر کا بڑا بھائی، گھر کا ذمہ دار، وہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اپنے گھر کو صحیح روٹین سے چلائے، صحیح روٹ پہ چلائے. اس گھر میں نماز قائم کرنے کی ترغیب کرے. وہ صبح اٹھے
بہنیں، یہ ہمارے بہویں، یہ ہماری مائیں، جن پہ ظلم ڈھایا جاتا ہے اور اس ظلم کی انتہا ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں 32 ماہوں کا انتہائی دردناک واقعہ پیش ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایسے واقعات ملک میں کیوں پیش آ رہے ہیں؟ آپ ذمہ دار ویسے شہری کے، ویسے ہندوستانی کے، ویسے مسلمان کے، ویسے انسان کے، کہ ان عورتوں سے ہونے والے ظلم کو روکنے کی آپ کوشش کریں۔ اپنے اختیار، آپ کا جو اختیار ہے، امن کے ساتھ دستور کے مطابق آپ حکام کو متوجہ کریں، ذمہ داروں کو متوجہ کریں، سماج کے اچھے لوگوں کو جمع کریں اور ان سے آپ کمیٹیاں بنا کر کونسلنگ کر کے اصلاح معاشرہ اور سماج کے اصلاح اور سدھار کی جو کوششیں ہوتی ہیں اس سے ظلم کا خاتمہ کریں۔ کیا بات ہے! اسلام جان کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے۔ جان کی حفاظت ہونی ہے، کسی کی جان کو اگر کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اس خطرے کو ہٹانا اور اس سے بچانا یہ پورے سماج کی ضرورت ہے۔ جہاں عدالتوں کی یہ ذمہ داری ہے، جہاں پارلیمان کی ذمہ داری ہے، وہیں عوامی پارلیمان کی، عوامی سماج کی ذمہ داری ہے کہ کسی کی جان کو کسی سے کوئی خطرہ نہ ہو، کسی کی آبرو کو خطرہ نہ ہو، کسی کی نسل کو خطرہ نہ ہو۔ اے امت کے نوجوانوں، تمہاری موجودگی میں اسرائیل آپ کے بھائیوں فلسطینیوں کے بچوں کو شہید کر رہا ہے، نہ میرے بچوں کو، معصوم عورتوں کو، اور آپ کے کان پہ چوڑیں لگ رہی ہیں۔ کیسے نوجوان ہیں آپ؟ ان شہداء کے خون سے آپ کے خون میں گرمی کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ آپ یہاں سے وہاں تو نہیں جا سکتے، لیکن اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں، راہ عامہ دعا کر سکتے ہیں، میسج بھیج سکتے ہیں، اقوام متحدہ کو بھر سکتے ہیں اور پوری دنیا میں ایک پرچم بجا سکتے ہیں کہ فلسطینی مظلوم ہے، اسرائیل ظالم ہے۔ اور فلسطین کیا، پوری دنیا کے چپے چپے پہ کہیں بھی اگر ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کو روکنے کے ذمہ دار آپ اپنے اندر تو قوت پیدا کیجیے، وہ حمیت پیدا کیجیے، وہ غیرت پیدا کیجیے کہ آپ ظلم کو روکنے والے بنیں۔ اگر بات آتی ہے آپ کے مذہب پہ، بات آتی ہے آپ کی دولت پہ، بات آتی ہے آپ کے آبرو پہ، بات آتی ہے آپ کی عزت پہ، بات آتی ہے آپ کی نسل پہ، تو ان سب کو بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج ہماری نسلوں کو یہ جو وہ چیزیں جس میں نشہ آور کی ہے، ان سے آج ہماری نسلوں کو تباہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے گولیاں اور کوکین اور اس طرح کے واحد چیزیں کھاتے نشے میں ہیں۔ قوم کے بچوں کو نشے میں کیوں پھسلایا جا رہا ہے؟ سماج بیدار ہو، اٹھے، ان لوگوں کے ہاتھ کو پکڑے کہ یہ گولیاں نہیں کھا سکتے۔ ان کچرے اور کوڑے کرکٹ سے جو بچے وہاں جو مست رکھتے ہیں نشے میں، وہاں سے نکالنا، ان کو نہلانا دھلانا اور صاف کرنا اور اچھی جگہ لانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسے آپ نہیں سو گئے، اس بے عزتی کو پتہ کیجیے۔ یقین جانیے اگر آپ کے معابد، آپ کے مسجدوں کے، آپ کے اوقات میں، آپ کے قبرستانوں کے، آپ کے آباء و اجداد کی وقف کردہ زمین اور جائیدادوں پہ کوئی آج آتی ہے تو آپ شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح قانونی انداز میں کھڑے ہو جائیے کہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو جرأت کرنا چاہیے اپنے اندر، سماج میں بیداری لائیے اور ناجائز چیزوں کو چھوڑیے، کھڑے ہو جائیے اچھائی کو پھیلانے کے لیے۔ اے میرے بزرگوں، اے میرے دوستوں، اے میرے عزیزوں، یہ ہے آپ کی ذمہ داری۔ شہداء علی الناس، آپ لوگوں کے نگراں ہیں، تمام اقوام کے نگراں ہیں، اقوام ہند کے نگراں، اقوام عالم کے نگراں،
اپنے مقام کو پہچانیے اور ہر شخص اپنی طاقت اپنی وسعت پر وہ اپنے دائرے میں ایسا کام کرے کہ اس ہندوستان میں اور اس عالم میں برائی نہ کرتے اچھائی کام ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.